سیدی شیخی عبدالرحیم و فاروق و مسیح اللہ امام وقت خیش دہ مراد اشرف علی از بہر جا شیخنی بہر امداد بنور حضرت عبدالرحیم عبدالباری عبدالحادی عزد الدین مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شاہ ابو سعید ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودنی قطب الدین ہم معین الدین عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بممشاد و حبیرہ نامور ہم حذیفہ ابن ادم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر الدین سید الکونین فخر العالمین بشرا نبی پاک کن قلب مراد و خیال غیر خیش بحر ذات خود شفایم دہل امراض دلی آمین ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ اللہ آپ کا نام ہے اور آپ ہی الہ ہیں اور الہ کے معنی معبود کے ہیں، لہذا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، لائق عبادت کوئی نہیں۔ اسی طرح ہماری اپنی حاجت میں، اپنی ضرورت میں سوائے آپ کی حاجت روائی کے کسی کی طرف سے بھی حاجت روائی نہیں۔ اسی وجہ سے حاجت روائی کے لیے کسی اور کی طرف جانا روا نہیں، جائز نہیں، کیونکہ اے اللہ آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں۔ سنیے، سب سے گری ہوئی چیز جو سمجھی جاتی ہے وہ گرنے ہی کے لیے ہوتی ہے، اگر وہ چیز نہ گرے تو بیچارہ وہیں گر جائے، اور وہ کیا ہے؟ پیشاب، جس کو لوگ پاخانہ کہتے ہیں، پیشاب پاخانہ، پیشاب پاخانہ، اور اگر وہ اندر کا اندر ہی رہے تو آدمی گر جائے گا یا بچے گا؟ گری ہوئی طبیعت ہو جائے گی، سنبھلی ہوئی نہیں رہے گی، لہذا گرنے کی جو چیز ہے وہ گرنی ہی چاہیے۔ حاجت روائی، اور روائی کا معنی جانتے ہو؟ روائی کا معنی ہے گرنا، حاجت روائی، روائی کا معنی ہے گرنا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو روائی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو بیت الخلاء گیا روائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، جس کی اس نے حاجت سمجھی لیکن روائی نہیں ہوئی بلکہ جمائی یعنی جمی ہوئی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میرے الفاظ کچھ ایسے ہی ہو گئے ہیں، آج کل بڑھاپا آ گیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ روائی کی دوسری مثال، جیسے دوا بھی کھا رہے ہیں اور یوں بھی پیٹ کو یوں بھی کر رہے ہیں، مگر حاجت روائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی حکم نہیں ہوا، اور جب حکم نہیں ہوا تو روائی کیسے ہو؟ آگے سمجھ لو، جب اللہ کا حکم نہیں ہوا تو تم 1000 پیٹ کو بھینچے جاؤ، روائی نہیں ہوتی، یعنی گرنے کی چیز نہیں گر رہی، پیشاب پاخانہ نہیں نکل رہا۔ اسی سے آپ سمجھیے کہ یہ انسان اپنی حاجت میں حاجت روائی کے لیے کتنا محتاج ہے۔ ذات وجوبی کے سوا کوئی دوسرا حاجت روا ہے ہی نہیں۔ جیسے انسان علاج کے لیے ایسے ایسے اسباب اختیار کرتا ہے اور ان پر یقین بھی کرتا ہے، مثلا انجیکشن لگ رہے ہیں، آپریشن بھی ہو رہے ہیں، عجیب قسم کے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو لاکھوں روپے دے چکا، لیکن وہاں سے جب تک صحت کا حکم نہیں،
حاجت روائی نہیں ہوئی۔ کراؤ خوب علاج، خوب انجیکشن لگواؤ، خوب آپریشن کراؤ۔ ایک آدمی بیچارہ کرانے کا کہہ رہا تھا کہ میرے 14 آپریشن ہو چکے ہیں جی، اب گردہ بالکل جواب دے چکا، پتھری بننی اب بھی بند نہیں ہوئی، اب پھر بھر گئی۔ تو یہ بات بیچ میں آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ بات شروع ہوئی تھی اس پر کہ امور مغیبات کا عالم غیب کے اندر تصدیق اور اقرار تھا، چونکہ تصدیق اس کو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کا دل میں احتمال ہی نہ ہو، کہ جھٹلانا کیسا، اس کا نام ایمان مغیبات ہے، کہ اجمالی طور پر ذات باری تعالیٰ کے وجوب ذاتی کی تصدیق کے بعد فراست ایمانی پیدا ہو گئی اور انکشاف حقائق ہو گیا، ایمان مغیبات یعنی غیب کی باتوں پر ایمان ہو گیا۔ اس کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ظالم کے زمانے میں پیدا فرمایا، جو کہ اپنی قوم ہی کے لیے نہیں بلکہ غیر قوموں کے لیے بھی ظالم تھا۔ اس کا حکم تھا کہ عورتوں کو زندہ رہنے دو اور لڑکوں کو مارتے رہو، جو کسی کے لڑکا پیدا ہو اسے تو مار دو، اور جو لڑکیاں پیدا ہو انہیں رہنے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت شریف بھی ایسے ہی زمانے میں ہوئی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد بزرگوار فرعون کے خصوصی خدمتگار تھے، فرعون کے خاص خدمتگار تھے، رات کو سونا نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جب فرعون سو گیا اور بڑی گہری نیند سو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب چپکے سے گھر آئے اور گھر آ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو کر چلے گئے۔ اسی رات استقرار حمل ہو گیا، حمل رہ گیا، آخر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس میں اور بھی لمبی تفصیل ہے، بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کرا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ اس دوران اور واقعات بھی پیش آتے رہے، جس کے نتیجے میں مصر سے نکل کر مدین پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ تھا، یہ بھی لمبا قصہ ہے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح ہو کر مدین سے واپس آتے ہوئے ایک رات جبکہ کچھ سردی بھی تھی اور راستہ بھی بھول گئے تھے، کچھ آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آگ ایک طرف جو نگاہ گئی تو روشنی سے نظر آئی، تو وہاں پہنچ گئے۔ وہاں تو کچھ اور ہی بات تھی، گئے تھے آگ لینے کے لیے مگر نبوت مل گئی۔ جب نبوت ملی تو فرعون ملعون کی طرف بھیج دیا اور حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، وہ بڑا سرکش ہے، خدائی دعویٰ کر بیٹھا ہے، اس کی طرف جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تنہائی کو دیکھتے ہوئے عرض کیا کہ میری ہمت کے لیے، میری طاقت کے لیے یوں جی چاہتا ہے کہ آپ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دیجیے۔ یہ درخواست تو کر دی، لیکن ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا ہے وہ ہے اذهب الى فرعون انه طغى۔ ہاں، اور کلام کی بلاغت کا یہ حال ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسری جانب کا احتمال ہی نہیں ہوا کہ شاید کسی اور کا کلام ہو، بلکہ فوراً تصدیق کرنا پڑی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ یہ آواز من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست، جو کہ اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلے میں تھی، قبول فرما لی۔ فرمایا بہت اچھا، ہم نے تمہارے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دی۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یہ درخواست دی تھی، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، یعنی میرے واسطے میرے کنبے میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو، کہ میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے سے میری قوت کو مستحکم کیجئے اور ان کو میرے کام میں شریک کر دیجئے۔ اب گویا حق تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے بھائی ہارون کو ہم نے نبوت تو دے دی، لیکن رہیں گے تمہارے ہی ماتحت۔ نبوت تو دے دی، نبی ہو گئے، لیکن تابع رہیں گے تمہارے ہی۔ یہ جزئیات ہیں۔ اس واقعے موسیٰ اور ہارون کے سے معلوم ہوا کہ ساتھی
اس کو بنانا چاہیے جو ہم خیال ہو، ہم مسلک ہو، ہم جذبات ہو، ایسے کو ساتھی بنانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ساتھی تو کسی اور مسلک کا ہے، ہم دوسرے مسلک کے ہیں، اب دونوں ساتھی ہو گئے تو نباہ نہیں ہوگا، بلکہ مزہ نہیں آئے گا، مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ دسترخوان پر بھی ایک مسلک اور ایک ہم مزاج لوگ اگر ہوں تو کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر دوسرے مذہب کے لوگ ہوں، دوسرے مسلک کے لوگ ہوں تو تکلف سے فرصت نہ ہوگی اور ہو سکتا ہے رنجشیں پیدا ہو جائیں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اگر ایسا آدمی اپنے گھر والوں میں مل جائے جو اپنا ہم مسلک اور ہم خیال ہو تو پھر پہلے اسی کو ساتھی بنانا چاہیے۔ جو اپنے گھر والوں میں مل جائے، اپنے ہم خیال ہو، ہم مسلک ہو، تو پہلے ساتھی اسی آدمی کو بنانا چاہیے جو اپنے گھر والوں میں سے ہو۔ اے نظام والو، تمہارا ساتھی کیسا ہو؟ ہم مشرب، ہم مزاج، ہم طریق ہونا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کا ہونا چاہیے، اور اگر اپنے گھر کا کوئی فرد ایسا نہ ہو تو اپنے خاندان کا ہونا چاہیے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی نفی ہو گئی جو اعتراضاً یوں کہا کرتے ہیں کہ اپنے خاندان والوں کو رکھتے ہیں، مدرسے میں اپنے گھر والوں کو رکھتے ہیں، اپنی انجمن میں اپنے لوگوں کو رکھتے ہیں، نہ معلوم انہوں نے کیسا قرآن شریف پڑھا ہے، کیسی تفسیر اور ترجمہ پڑھا ہے۔ آ کر اپنی طرف سے نہیں کہتا، غیر تو بہرحال غیر ہے، پھر خیر کہاں؟ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کے باوجود مشیر اور معاون جو طلب کر رہے ہیں اپنے خاندان ہی میں سے طلب کر رہے ہیں، بلکہ اپنے گھر کے ایک فرد ہارون علیہ السلام کو طلب کر رہے ہیں۔ یہ معاون اور ساتھی کا ہونا تو پہلے ہی سے دوستوں چلا آ رہا ہے۔ پہلے سے کیسے چلا آ رہا ہے؟ ذات باری تعالیٰ نے جنت کے اندر بشر پیدا کیا تھا، انسان، ان کا نام تھا آدم۔ ایک ہی بشر پیدا کیا، ایک کے ساتھ دو تھے۔ کیا سنا آپ نے؟ جنت میں ایک پیدا کیا تھا، دو پہلے؟ جی، ایک پیدا کیا، اور کہاں؟ جنت میں۔ کس جگہ میں؟ جنت میں۔ اور جنت کیسی جگہ ہے؟ سب کو معلوم ہے، پاک صاف۔ مگر اس کے باوجود چونکہ وہ انسان ہیں، بشر ہیں، جس کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، اس لیے وہ کہنے لگے اللہ اے خالق برتر، آپ سب باتوں پر قدرت رکھتے ہیں، میں تنہا ہوں، ذرا جی بہلانے کے لیے دوسراہیت یعنی ایک سے دو ہونے کے لیے دوسرا آدمی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو دیکھیے آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، جنت کی حوریں بھی ہیں جنت میں، اور فرشتے بھی ہیں، سارا ماحول نورانی ہے، مگر اپنی ذریت کو اور اپنے گھر والی کو، اپنے ساتھی کو جنت میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ کوئی دوسرا بھی دوسراہیت کے لیے جی بہلانے کے واسطے ہو جائے۔ تو چونکہ جنت میں تھے، ایک خیال سا آیا، بس خیال آتے ہی کچھ غنودگی سی ہوئی، اور غنودگی سی ہوتے ہی کیا دیکھا؟ درمیان میں ایک بات اور یاد آ گئی۔ شفا خانہ جس کو ہسپتال کہتے ہیں، وہاں آپریشن کس طرح ہوتا ہے؟ آپریشن سے پہلے کچھ لگایا جاتا ہے، اس کے لگانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بے ہوشی۔ کیوں؟ تاکہ احساس نہ رہے، تکلیف نہ ہو۔ ایسے ہی ذات باری تعالیٰ نے مانوی طور پر آپریشن کر دیا۔ آج کل کی اصطلاح میں بول رہا ہوں، اور بولنا پڑتا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ بجائے حسی چیز کے استعمال کرنے کے مانوی چیز کا استعمال کر دیا، اور مانوی طور پر کیا تھی؟ اونگ پیدا کر دی۔ جیسے آج کل بھی کلوروفارم سنگا دیا کرتے ہیں، جس سے آدمی بے ہوش سا ہو جائے، اسے کاٹا پھانٹی کی تکلیف نہ ہو۔ تو اونگ سی آ گئی۔ جب اونگ سی دور ہوئی تو دیکھا کوئی اور بشر بیٹھا ہے، کوئی اور بشر بیٹھا ہے۔ تو وہ تو تھے ہی بشر، یعنی آدم علیہ السلام جو پیدا ہوا وہ آدمی اور انسان تو ہے، بشر تو ہے، مگر بجائے بشر کے بشری بروزن فعلی یعنی عورت بنا میں حوا علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس مرد بشر کے لیے دوسرا مرد بشر کیوں نہ پیدا کیا گیا، اس کو چھوڑو، پھر بات لمبی ہو جائے گی اور کئی دن ختم ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ کی ان حکمتوں پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔
بس اتنا اجمال کافی ہے کہ وہ حاکم ہیں اور حکیم بھی ہیں، ان کا کام کوئی کام حکمت اور مصلحت سے باہر نہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہی اجمالی ایمان کافی ہے۔ اس واقع آدم علیہ السلام سے معلوم ہوا کہ انسان کی طبیعت میں دوسراہیت رکھی ہوئی ہے، اور یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور جب یہ ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے اندر اس عالم شہود میں، جبکہ اس عالم مغیبات کے اندر بھی بتقاضائے بشر دوسراہیت کی طلب ہو رہی ہے۔ بتقاضائے بشر اکیلے ہونے پر دوسراہیت کی طلب کیوں نہ ہو، مگر دوسراہیت کیسی، اس کے متعلق ابھی عرض کیا گیا، ورنہ مشرب میں فرق ہو کر کہیں تفریق اور جھگڑا نہ پیدا ہو جائے۔ تو اول حق گھر والوں کا، پھر دوسروں کا۔ یہ ایک بات اس آیت سے ثابت ہو گئی کہ معاون کیسا اور کون ہوتا ہے۔ تو یوں خیال کرنا کہ اپنے اپنوں کو رکھتے ہیں، اپنے اپنوں کو ساتھ لگاتے ہیں، ارے اپنے اپنوں کے تو ثبوت ابھی آپ کو دیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دو کا واقعہ سنایا دلیل میں، غیر سے، اور بڑوں کی کہاوت کیا ہے کہ اپنا دشمن بھلا جو مار کے سائے میں ڈالے۔ بڑوں کی کہاوت چلی آ رہی نہیں کہ اپنا آدمی اپنا جو ہوگا مارے گا، اور غیر بھی مار رہا ہے تو اپنا مارے اور سائے میں ڈال لے، پھر اس کو ترس آ جائے گا۔ تو اپنائیت قرآن حدیث سے ثابت ہوئی، تو معلوم نہیں یہ اعتراض کرنے والے کہاں سے سیکھتے ہیں۔ تو ایک بات تو اس آیت سے ثابت ہو گئی کہ معاون، مدد کرنے والا، ہاتھ بٹانے والا کون ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دوسرا آدمی اپنے گھر کا ہو۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے دوسراہیت کی چاہت ظاہر کی تو اپنے گھر والوں میں سے بھائی کا نام لے دیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ دوسرا من حیث المعین اپنے گھر کا زیادہ اولا ہے، اور اس کے خلاف کہنے والوں کی آیت میں نفی ہو گئی، انکار ہو گیا، ان اعتراض کرنے والوں کا جواب ہو گیا۔ ہاں، جب گھر کا کوئی آدمی ساتھی بننے کے لائق نہ ہو تو پھر عزیزوں میں سے اور وہ اقربا میں سے ہو، وہ اقرب نہ ہو یعنی بچھو نہ ہو، جو قریبی رشتہ دار ہوں، پیارے ہوں، لیکن وہ قریبی رشتہ دار مخالف نہ ہو، دشمن نہ ہو، لیکن اقرب نہ ہو، تو پہلے اپنے گھر میں سے، پھر اپنے رشتہ داروں میں سے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب نہ ہو تو سوچنا پڑے گا کہ غیر وہ ہو جو اپنا ہم خیال ہو، غیر وہ ہو جو اپنا ہم خیال ہو، ہم مشرب، ہم مزاج، ہم جذبہ ہو، ورنہ اس غیر میں خیر کہاں۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے لیا، اور اب بجائے اذهب جاؤ، واحد کے اذهبا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی تم دونوں جاؤ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لینے کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ ان کی تقریر کے اندر روانگی ہے، سلاست ہے، اور میرے کلام میں لکنت سی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں لکنت سی تھی زبان میں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی صاف تیز زبان تھی۔ وہ روانگی اور وہ سلاست جو میرے بھائی کے کلام کے اندر ہے وہ میرے اندر نہیں ہے۔ کلامی حیثیت سے میرے اندر کچھ کمی ہے، لیکن باوجود اس اظہار کمی کے بھی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو نبوت بر رسالت پر فائز فرمایا۔ نبوت بر رسالت کو سمجھیں، یعنی جس کو نبی بنا کر نئی کتاب دے کر بھیجا جائے اسی کو رسول کہتے ہیں، اور نبی عام ہے، چاہے وہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو، لیکن رسول نبی ہو کر صاحب کتاب بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی، پیغمبر، رسول نہیں بنایا، بلکہ رسول بنایا جن کو صاحب کتاب بھی دی گئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہوئے چونکہ ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر رسالت سے بھی دی گئی کیونکہ ان پر کتاب بھی نازل فرمائی۔ اس واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم ہوا جس کام کے لیے کسی کو مقرر کیا جائے اس کام کے لیے اس کے اندر کمال ہونا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا، سمجھنا، جس کام کے لیے کسی کو مقرر کیا جائے اس کام کے لیے اس کے اندر کمال ہونا ضروری ہے۔ دوسری باہر کی چیز اگر کمی کی ہو تو غیر معتبر ہے،
دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب قوم نے یوں کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ چاہیے، تو بادشاہ کس کو مقرر کیا گیا؟ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو؟ وہ تو بعد میں بادشاہ بنے، لیکن اس وقت کس کو بادشاہ بنایا؟ غیر نبی کو۔ چنانچہ خود حضرت داؤد علیہ السلام نے جو کہ نبی ہے فرمایا فلاں آدمی جو تمہاری قوم کے اندر ہے وہ تمہارا بادشاہ ہے۔ قوم نے یوں بھی کہا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم اس سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کام کے لیے تم نے چاہا تھا اس کے لیے وہ اللہ پوری اہلیت رکھتا ہے، پوری صلاحیت رکھتا ہے جس کام کے لیے تم بادشاہ مانگ رہے ہو۔ کہ جسامت ظاہری کے ساتھ بسطۃ فی العلم بھی ہے، اس کا بھی ذکر قرآن شریف میں ہے، اور باطنی کمال بھی اس کے اندر ہے، جیسے شاہی انتظام، لشکری، فوجی، ظاہر جسم کے اندر بھی کمال ہے، جسامت ہے، تاکہ دیکھ کر ظاہری طور پر رعب طاری ہو جائے۔ یہ صلاحیتیں اس آدمی کے اندر ہیں جس کو تو ہم بادشاہ مقرر کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کام کرنے والے کے اندر جس طرح اس کام کے لیے معنوی کمال ہونا چاہیے، اسی طرح ظاہری کمال بھی ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست منظور فرما لی، لیکن جس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس کام میں کمال کی وجہ سے تم کو منتخب کیا جا رہا ہے کہ تم ہی اصل ہو، اور ہارون تمہارے تحت ہیں، گو تم عمر میں چھوٹے ہو اور ہارون عمر میں بڑے ہیں۔ خیر، عرض کرنا تھا کچھ اور۔ بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دینی شروع کر دی۔ بھلا وہ کہاں مان سکتا تھا، وہ تو خدائی دعویٰ کرتا ہے۔ اے اللہ، اس دعوت دینے والے کے لیے شہادت یعنی گواہی اور دلیل، جس کا نام معجزہ ہے، وہ چاہیے تاکہ سب عاجز آ جائیں نبی کے سامنے۔ جب فرعون کو سمجھانے کے لیے جائیں گے تو وہ تو بڑا طاقتور ہے، اس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو اس کو عاجز کرنے کے لیے، اس کی فوج کو عاجز کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، کوئی معجزہ چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی تھی تو معجزے کا ظہور وہی کرا دیا تھا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، مگر حصی طور پر ظاہر کرانا اور کرنا چاہتے تھے۔ اس سوال کے اندر بھی ایک معنوی چیز رکھی ہوئی ہے، اور وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کرتے وقت ایک لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی، وہیں سے نبوت کی ایک سنت نکل آئی کہ جہاں تک ہو سکے لکڑی ہاتھ میں رکھو، یہ سنت ہے۔ اس میں بھی نقطے ہیں، اگر بیان شروع کی ہو جائے نقطوں پر لاٹھی کے تو کئی دن چاہیے کہ لاٹھی کیوں رکھو، اس لیے اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی تعلیم کے مقابلے میں عربی تعلیم میں کیا ہے؟ ارے پورا فلسفہ عربی تعلیم میں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، ساری تعلیم اس کے مقابلے میں ہیچ در ہیچ ہے۔ دیکھیے بات میں سے بات نکلتی ہے، قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ما بیدکا یا ما فی یدکا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جبکہ ید کے معنی بھی ہاتھ کے ہیں، بلکہ تعجب کے ساتھ فرمایا وما تلک بیمینک کہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ لاٹھی داہنے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ کون سے ہاتھ میں؟ اور لاٹھی کے علاوہ دوسری چیز ہے بائیں ہاتھ میں۔ تو جب لاٹھی جو کہ ایک جسمانی چیز ہے دائیں ہاتھ میں ہو تو قلم یہ بھی ایک چھوٹی سی لاٹھی ہے، وہ بائیں ہاتھ میں ہونی چاہیے، دانے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے بات ختم ہو گئی تھی، مگر آگے اور بول رہے ہیں۔ کیوں کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے کلام کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل کھل گیا، اس لیے محبت میں ذرا کلام اور کرنے کو جی چاہا، لیکن اس پہلی بات سے متعلق چنانچہ عرض کیا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ واہ واہ، آج تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا جی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہے، تو کیوں نہ بات کو لمبا کر دوں، یعنی کبھی اس سے ٹیک لگاتا ہوں لاٹھی سے
کبھی اس سے اپنی بکریوں پر درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں جو میری اس لاٹھی سے پوری کر لیتا ہوں۔ کیا کیا بیان کروں، زیادہ بات کرنا بھی محبوب کے ساتھ بید بھی ہے اور گستاخی ہے۔ ادب سیکھ لیا اور خلاصہ کر دیا۔ اس پر یہ جزیہ متفرع ہوا کہ جب مدرس درس دینا شروع کرے تو جو بات ہے اور جس چیز کا بیان ہے اسی سے متعلق تفصیل کرے، اس سے خارج ہو کر تفصیل نہ کرے، ورنہ وقت کا ضائع ہونا ہوگا، بچوں کی طالب علموں کی طبیعت کو بیکار کرنا ہو۔ دیکھو کیا ہے، کہاں سے کہاں بات قرآن شریف سے نکل رہی ہے۔ جس چیز کا بیان ہے اسی سے متعلق تفصیل کرے، اس سے خارج ہو کر تفصیل نہ کرے، ورنہ تضیع اوقات، وقت کا ضائع کرنا ہوگا، پھر ذہن کے اندر محفوظ نہ رہے گا۔ ایسے ہی امتحان کے سوال کے جواب میں سوال ہی سے متعلق لکھو۔ جبکہ یہ فوائد بیان ہو لیے تو ذات باری تعالیٰ نے حکم دیا، قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل میں اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ وہ تو ہاتھ میں رکھنے کے لیے ہے لاٹھی، میری اپنی ضرورت اور کام کے لیے لاٹھی ہے، اور اللہ میاں آپ کیا کہہ رہے ہیں زمین پر ڈال دو۔ لیکن وہ محبت نہیں کہ جس کے ساتھ اظہار محبت کر رہا ہے اس کا کہنا نہ مانے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور اس کا کہنا نہیں مانتا؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو دھوکے بازی ہے۔ جب کسی کو استاد بناؤ اس کی تابعیت کے ساتھ محبت کا ظہور اور اتباع ہو۔ چون چرا کیسی؟ چون چرا تو دلیل اور شہادت ہے صحیح واقعی محبت نہ ہونے کی، بلکہ خود غرضی کی۔ یہ اس کی ایک علامت ہے کہ اگر کام بن گیا تو محبت ہے اور کام نہ بنا تو عداوت بھی آ گئی۔ یہ کیسی اچھی محبت ہے۔ اسی طرح اگر کسی بزرگ کے پاس جائے گا تو یہی معلوم و مفہوم ہوگا کہ محبت سے آیا ہے، عقیدت سے آیا ہے۔ اب جب بزرگ کوئی نقص دیکھے گا تو اس کو کہا اور ٹوکا بھی جائے گا، اس کہے جانے پر وہ برا ماننا، یہاں تک کہ عداوت کا آ جانا اور بے ادبی کا دل میں آ جانا اپنے پیر کے ساتھ یا ان بزرگ کے ساتھ۔ پھر کسی وقت اس کا ظاہر بھی ہو جانا، کہیں بیٹھ کر ذکر بھی کر دینا، کہیں بیٹھ کر ظاہر بھی کر دینا کہ فلاں بات یوں تھی۔ بھائی یہ کون سی عقیدت ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ ایک صاحب خان کا شریف تھانہ بہن میں حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے کوئی نامناسب بات ہو گئی تو شیخ تو طالب اصلاح کو جو اصلاح کی طلب لے کر آیا ہے صرف معصیت اور گناہوں پر ہی نہیں ٹوکے گا، بلکہ جو بھی نامناسب بات ہوگی اگرچہ وہ گناہ نہ ہو اس پر بھی ٹوکے گا تاکہ آگے گناہ تک نہ پہنچ جائے۔ اس مباح پر بھی جو ایسا مباح یا جائز ہو ٹوکے گا، جیسے حکیم مریض کو ٹوکتا ہے کہ گوشت مت کھانا، حالانکہ گوشت کھانا جائز ہے مگر روک رہا ہے چونکہ مریض کے لیے مناسب نہیں۔ تو حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب کو ٹوکا، اس پر وہ بلا ملے ہی اور بغیر مسابقہ کیے ہوئے بھی چلے گئے۔ پھر اپنی جگہ جا کر خط بھیجا کہ مجھے آپ کے زہد اور علم کا لحاظ ہو گیا اس لیے خاموش رہا تھا۔ دیکھا کیا ڈانٹ رہا ہے وہاں سے، آپ کے زہد اور علم کا لحاظ ہو گیا تھا اس لیے خاموش رہا تھا۔ تو دیکھا آپ نے، یہ تھی عقیدت۔ اور آگے یوں بھی لکھا کہ الحمدللہ بفضل الہی، آپ کی دعا کی برکت سے میری بینائی اچھی ہو گئی۔ دیکھا یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ آپ کی دعا کی برکت سے میری بینائی، جو آنکھیں خراب ہو رہی تھی، میری بینائی اچھی ہو گئی۔ حضرت والا نے فرمایا یہ بھی وہم ہے، یہ بھی وہم ہے، میں نے دعا کب کی تھی یا میرے سے کب دعا کروائی تھی؟ تو یہ بھی وہم ہے۔ تو حضرت کی بات دیکھو اور اس طالب کی بات دیکھو، محبت کا دعویٰ بھی ہے اور محبت کے ساتھ برہم بھی ہے، ناراض بھی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ لاٹھی ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی، اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی۔ اور سوچا کہ میں کیوں سوال کروں کہ آپ کیوں ڈلوا رہے ہیں، یا اللہ اس میں کیا حکمت مصلحت ہے؟ تو یہ ہے ایمان، اس کا نام ہے ماننا۔
ارے تو حکمت کا سوال کرتا ہے، کیا یہی تیرا ایمان ہے کہ 5 وقت کی نماز کیوں ہے، رمضان میں روزے کیوں ہیں؟ اگر جنوری فروری میں ہو جاتے تو ذرا ٹھنڈ کا زمانہ تھا۔ حق تعالیٰ کے حکم، کسی حکم میں چوں چرا اور حکمت کا سوال ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بس عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان۔ ہاں طالب علمانہ حیثیت سے مخالف کو سمجھانے کے لیے علم و بدلیل حکمت ہو تو خیر، دوسروں کو سمجھانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہو تو طالب علموں کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن مومن کو جب علم ہو گیا تو عمل کرنے کے لیے کسی سوال کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں، کیا حکمت مصلحت ہے لاٹھی ڈالنے میں؟ بس حکم ہوا لاٹھی ڈال دو، پھینک دو، بس فوراً پھینک دی، فوراً پھینک دی۔ اللہ، اس حدیث شریف پر ایک بات یاد آئی۔ ایک عالم نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت حدیث شریف میں ہے